رہیے باطل کو ایکسپوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم مے کی نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں۔ معزز سامعین، ایک دوست نے مجھ تک ایک ویڈیو پہنچائی اور جس میں کوکب نورانی صاحب یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جھنڈے لگانا، یہ کمکمے لگانا یہ اللہ کی سنت ہے، لہذا آپ سن لیں۔ جھنڈے اور لائٹ لگانا کیسا ہے؟ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کی سنت طریقے کو کہتے ہیں۔ اب وہ پھر اس کو زیادہ کہو گا ثبوت کہاں لکھا ہے؟ یہی سوال ہوتا ہے نا، کہاں لکھا ہے؟ اسی لیے کہتا ہوں مجھے نہ چھیڑنا۔ اب کہو گے کہ آپ، میں نے کہا اللہ کی سنت، تو یہ بات سن لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے جب حضور کی ولادت کا وقت آیا میں نے 3 چیزیں دیکھی۔ فرماتی ہے آسمان کے تمام ستارے سمٹ کر میرے گھر کی چھت پر جمع ہو گئے، چھکے مجھے لگتا تھا ابھی گر پڑیں گے۔ رب نے چراغاں کیا یا نہیں؟ ہم آسمان کے تارے نہیں توڑ کے لا سکتے، کمکمے لگا کر اسی سنت کو پورا کرتے ہیں۔ فرماتی ہیں آسمان سے فرشتے 3 جھنڈے لائے، ایک کعبے کی چھت پہ لگایا، ایک مشرق میں لگایا، ایک مغرب میں۔ جھنڈے لگانا اللہ کی سنت ہے۔ ہم اتنے ویسے جھنڈے نہیں لا سکتے، ہم جب بھی جھنڈے ہمیں ملتے ہیں لگا کے اسی سنت کو پورا کرتے ہیں۔ آگے سمجھ حدیث سنا رہا ہوں۔ جناب نے فرمایا کہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا 3 جھنڈے نصب کیے گئے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا کعبے کی چھت پر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی۔ اب جناب سے میرا یہ سوال ہے کہ جناب اس حدیث پر عمل 1400 سال میں کسی نے کیا ہے؟ آپ بتا دیں۔ اور 1400 سال کا عرصہ گزرا ہے، امت کے اندر علماء، فقہا، صلحاء آئے ہیں، کسی نے اس کو دلیل بنا کے عمل کیا ہو تو ذرا پیش کریں۔ اور دوسری بات ہے کہ آپ نے یہ جو حدیث پیش کی ہے اس کے متعلق علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو منکر کہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے اپنی اس کتاب میں اس سے زیادہ منکر روایت کوئی بھی بیان نہیں کی۔ خصائص الکبریٰ جلد 1 صفحہ نمبر 83۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، تقریب التہذیب دیکھ لیں، اور تہذیب التہذیب جلد 11 صفحہ نمبر 240۔ یحییٰ بن عبداللہ کا استاد ابو بکر بن ابی مریم بھی ضعیف راوی ہے۔ اسے امام احمد، ابو داؤد، ابو حاتم، ابو زرہ، یحییٰ بن معین، دارقطنی اور نسائی رحمہ اللہ علیہم اجمعین اور اس کے علاوہ بھی کئی دیگر محدثین نے ضعیف اور مجروح قرار دیا ہے۔ دیکھیے تقریب التہذیب اور تہذیب التہذیب جلد 12 صفحہ نمبر 28۔ ان دلائل سے ثابت ہو گیا کہ آپ نے جو حدیث پیش کی یہ ضعیف ہے۔ اور اب میرے آپ سے سوال یہ ہے کہ اس حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈے لگانے کی صحابہ کو کیا تعلیم دی ہے؟ اگر دی ہے تو پیش کریں، اگر نہیں دی ہیں تو امت کو دھوکہ نہ دیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے سے جھنڈے لگانے میں آگے بڑھتے تھے، تو صحابہ کب لگاتے تھے؟ سبقت صحابہ ہر کام میں سبقت لے جایا کرتے تھے، اور یہ اللہ کی سنت ہے تو یقیناً لے جانی چاہیے۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ صحابہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں کب آگے بڑھتے تھے اور کب لگاتے تھے؟ یعنی 11 کو یا اس سے پہلے کب لگاتے تھے؟ رات میں، دن میں؟ آپ یہ بھی بتائیں۔ خیر القرون کے زمانے میں کسی صحابی، تابعی اور تبع تابعین نے اس پر عمل کیا ہو تو وہ بھی بتا دیں، اور اگر نہیں تو آپ کو کس نے اجازت دی کہ اس سے آپ اس کو دلیل میں پیش کریں اور اپنا مطلب حاصل کریں؟ اب ذرا یہ جو آپ نے حدیث پیش کی اس پر تو میں نے آپ کو بتا دیا، اب ذرا آپ کے گھر سے بھی میں پیش کر دیتا ہوں۔ آپ کے گھر سے یہ سن لیجئے، آپ کے ہی مولوی ہیں غلام، ان کا نام ہے احمد نقشبندی۔ یہ احمد نقشبندی صاحب کیا فرما رہے ہیں آپ سن لیجئے۔ نماز پڑھے تو پوچھ، فرض پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، واجب پڑھ رہے ہیں، نماز میں ہے مسئلے، تو جھنڈے میں کہیں بلایا؟ کیا جھنڈا اللہ تعالیٰ بھیجے سو ہے؟ غوث کے غلام نکالے سو ہے؟ غلام کی نکالی ہوئی چیز فرض واجب سنت نہیں ہوتی، عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ جھنڈا فرض ہے اس لیے نہیں چڑھاتے، جھنڈا واجب ہے خدا کی قسم اس لیے نہیں چڑھاتے، سنت ہے اس لیے جھنڈا نہیں چڑھاتے۔
گویا کہ احمد نقشبندی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جھنڈے لگانا یہ سنت نہیں ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ جھنڈے ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ یہ عقیدت ہے۔ تو پتہ چلا کہ آپ نے جو کہا کہ سنت ہے، یہ کہہ رہے ہیں یہ سنت نہیں ہے۔ اب آپ دونوں میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، آپ کی عوام بریلوی عوام ہی فیصلہ کرے گی، یہ فیصلہ بریلوی عوام کے ہاتھ میں ہے۔ اور دوسری بات، اب ذرا احمد نقشبندی صاحب یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں نے جو دلیل دی ہے وہ صحیح ہے۔ ذرا احمد نقشبندی صاحب سے میں گزارش کروں گا، یہ عقیدت آپ کو صحابہ سے بڑھ کر ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر ہے، حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر ہے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو بڑھ کر ہے، اور آپ کے اعلیٰ حضرت نے بھی لگائے ہیں کہیں۔ جیسا کہ آپ آج جس طرح آپ جلوس نکالتے ہو، جس طرح یہ کرتے ہو اور کہتے ہو سوائے ابلیس کے جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں تو سب خوشیاں منا رہے ہیں، اس کی زد میں کہیں آپ کے اعلیٰ حضرت تو نہیں آ رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ احمد نقشبندی صاحب، آپ سے میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ بھی نقشبندی ہیں، میں بھی نقشبندی ہوں، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہیں، آئیے ہم اپنے بڑے کی بات مان لیتے ہیں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، یہ حضرت کے مکتوبات میں درج ہے، اور یہی بات میں نے ثاقب رضا مصطفی کے ویڈیو کے جواب میں نے عرض کی تھی۔ یہ دفتر دوم ہے، حصہ سسم ہے، اور اس کا مکتوب نمبر 72 ہے، یہ مکتوب نمبر 72 ہے۔ اس میں حضرت سے سوال کیا گیا، در باب مولود خانی اندراج یافتہ بود نفس قرآن خواندن بصوت حسن و در قصائد نعت و منقبت خواندن چه مضایقه است؟ ممنوع تحریف تغییر حروف قرآن است و التزام رعایت مقامات نغمہ و تردید صوت بآنے بطریق اللحان بتصفیق مناسب آن کے در شعر نیز غیر مباست اگر بر نہج خواندن کے تحریف در کلمات قرآن واقع نہ شود، در قصائد خواندن شرائط مذکورہ محقق نہ گردد، آ رحم بغرض صحیح تجویز نمایت چے معنی است؟ تو حضرت نے کیا جواب دیا، مخدومہ بخاطر فقیر میر صد تا صد این باب مطلق نہ کند بل حوسان ممنوع نمے گردن اگر اندک تجویز کردن منجر بھی بسیار خواہد شد قلیل ہو یفضی الی کثیر ہی قول مشہور است والسلام۔ اب اس کا ترجمہ بھی میں آپ کے گھر سے پیش کر دیتا ہوں، آپ کے بریلیوں کے گھر سے، مولانا محمد سعید احمد صاحب نقشبندی، خطیب و امام مسجد حضرت داتا گنج بخش لاہور، یہ کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ اب ذرا میں یہ آپ کا ترجمہ آپ کے گھر سے پیش کر رہا ہوں۔ جب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کس بارے میں؟ مولود کے بارے میں، پھر آپ نے مولود خانی کے متعلق لکھا تھا، اچھے آواز سے قرآن مجید اور نعت و منقبت قصائد پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ منع تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے حروف کو تبدیل و تحریف کیا جائے، اور مقامات نغمہ کا التزام کرنا اور لحان کے طریقے سے آواز کو پھیرنا اور اس کے مناسب تالیاں بجانا جو کہ شعر میں بھی جائز نہیں۔ اگر ایسے طریقے سے مولود پڑھیں کہ قرآنی کلمات میں تعریف واقع نہ ہو، اگر قصائد پڑھنے میں شرائط مذکورہ محقق نہ ہو اور اس کو بھی صحیح غرض سے تجویز کریں تو پھر کون سی رکاوٹ؟ تو حضرت نے اب جو جواب دیا ہے یہ سنیں اور اس پر عمل کریں۔ فرماتے ہیں حضرت، میرے مخدوم فقیر کے دل میں یہ خیال آتا ہے جب تک اس دروازے کو پوری طرح بند نہ کریں گے، بل حوث یعنی جو لوگ ہیں حوث پسند لوگ ہیں وہ باز نہ آئیں گے، اگر تھوڑا سا جائز کرو گے تو وہ زیادہ ہو جائے گا، مشہور مقولہ ہے تھوڑی چیز زیادہ بن جاتی ہے والسلام۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانیں، اس کو بند کریں، امت کو اس طرح دھوکہ نہ دیں۔ میں نے ثاقب رضا مصطفی کے ویڈیو میں بھی یہی گزارش کی تھی، آپ سے بھی یہی کہتا ہوں، اور جھوٹی حدیثیں پیش کر کے اپنا مقصد حاصل نہ کیا کریں، امت کو دھوکہ نہ دیں اور امت کو جوڑنے کی کوشش کریں، امت کو ایک کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایک ہونے کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع نصیب کرے۔ دوستوں، موت سے پہلے رجوع الی الحق ضرور کر لیں۔ آج لوگ فتوے دیتے ہیں کہ فلاں گستاخ ہے، فلاں خود گستاخ ہے۔ میں نے کہا کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر، تجھے کیا خبر، تو کون ہے؟ تو لیں گے سب کے عمل جب میزان پر، تب پتہ چلے گا کہ کھرا اور کھوٹا کون ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ رجوع الی الحق کریں، حق کو سمجھیں اور حق کے ساتھ رہیں۔ ایک دوسرے کو کافر کہہ کر ایک دوسرے پر فتوے بازیاں کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق نصیب کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب کرے، اور بدعات سے، خرافات سے، رسومات سے جو لوگوں نے اپنے من سے گھڑ کے ڈال دی ہیں، اس سے ہمیں بچنے کی اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔